الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کچھ عرصے سے یہ چھوٹی چھوٹی قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں ان کی کچھ تشریح کرتا ہوں، اور یہ چونکہ اکثر عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں تو برابر دھیان سے سنیں بھی، یاد بھی رکھے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں بھی خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس کے معانی اور اس کے ترجمے، اس سے جو سبق ملتے ہیں، اس پر غور کے ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی میں نے سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک، یہ میں نے پوری سورت تلاوت کی. سورت کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا پس منظر اور اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑ دیے جو ابابیل کی شکل میں تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی جیسے کوئی مویشی جانور، گائے، بیل، بھینس چارہ کھانے کے بعد اس کا بھوسا اگل دیں تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے. یہ ہے اس صورت کا ترجمہ. پس منظر اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یعنی آپ کے پیدائش سے پہلے اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے، اور کچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، ابھی نکلا نہیں ہوتا لیکن نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی اور سفیدی افق پر، آسمان پر پہلے لگتی ہے. وہ سفیدی اور سرخی، شفق کی سرخی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے، اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. اسی طرح جب کوئی جلیل القدر پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں جو اس دنیا میں نور پھیلائیں گے. یہ جو معجزات نبی کے آنے سے پہلے بھیجے جاتے ہیں انہیں اصطلاح میں، شریعت کے ٹرمز میں ارحاق کہتے ہیں. معجزات تو اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، اور ارحاق اس کو کہتے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسریٰ کے محل کے کنگرے اچانک گر گئے تھے، اور جو اس بات کی پیشن گوئی اور اس بات کی علامت تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل جائے گا.
ایران کا وہ آتش کدہ جس میں سینکڑوں سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ آگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سینکڑوں سال سے جلی ہوئی تھی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاقات میں سے ایک معجزہ ہے، اور ایک معجزہ یہ ہے جو اس سورۃ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف بیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ایسا گھر بنایا ہے جسے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی گھر کے محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے عالم پر محیط ہے، ان کو کسی گھر کی ضرورت نہیں، ان کو کسی رہائش کی جگہ کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نظر نہیں آتے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارے تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس سے آدمی لگ لپٹ کر اپنے پروردگار کو پکار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بیت اللہ تعمیر فرمایا، اور یہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اس کی سب سے پہلی تعمیر کی۔ کچھ عرصے بعد انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء علیہ السلام آتے اور اس کا طواف کرتے اور عبادت کرتے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ عمارت برقرار نہ رہی۔ روایتیں مختلف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جو طوفان آیا اس کے اندر اس بیت اللہ کی عمارت باقی نہ رہی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، بنیادیں موجود تھی اور جگہ موجود تھی، لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیر فرمائی، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو اٹھا رہے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ نئی تعمیر نہیں تھی، بنیادیں پہلے سے موجود تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ میرے پروردگار ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اب تم نے کعبہ تعمیر کر دیا، اب ایک اعلان عام کرو سارے انسانوں کے لیے کہ اب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب حج کرنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے آؤ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر آواز دی انسانوں کو کہ اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے پاس عبادت کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے آؤ۔ یہ آواز لگائی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام بن کر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی گئی تھی، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ارشاد کی تعمیر کے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آواز ساری دنیا تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں ہر سال لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ شریف قائم ہے، اور اطراف عالم کے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ٹھیک ٹھیک چلتا رہا۔ بعد میں عرب کے اندر بت پرست پیدا ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے والے پیدا ہو گئے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، لیکن بیت اللہ کے حج کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔
یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی جب لوگ شرک کرنے لگے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لیکن بیت اللہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت اللہ کی حرمت کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہر سال حج ہوا کرتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا۔ اس بیت اللہ کی مرکزیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا تھا۔ سارے عرب کے قبیلے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، چونکہ قریش کے لوگ اس بیت اللہ کے پاسبان تھے اور اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس واسطے لوگ ان قریش والوں کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ بیت اللہ کے پاس جمع ہوتے، اجتماعی اتحاد کا مظاہرہ ہوتا، لوگ قریش کی عظمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ صورتحال چلی آ رہی تھی۔ جزیرۃ العرب میں ایک دوسرا بڑا ملک یمن تھا، جو آج بھی ہے۔ یمن یہ جزیرۃ العرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور یہ اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ابرہہ کہلاتا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ، یہاں تک کہ یمن کے لوگ بھی حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو زبردست مرکزیت حاصل ہے، قریش کے لوگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ یہ سارے عرب کے لوگ یہ مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور جا کر عبادت کرتے ہیں، قریش کے لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا گھر یمن میں بنا لیں۔ چنانچہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے یمن کے اندر بڑا شاندار کلیسا تعمیر کیا۔ بیت اللہ کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ اندر پتھروں سے بنا ہوا ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، اس پر غلاف ضرور چڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، وہ پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن ابرہہ نے یمن کے اندر جو کلیسا بنایا وہ بڑا عالیشان سنگ مرمر کی تعمیر تھی، اور اس کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا شان و شوکت والا کلیسا بنایا، اور یمن کے لوگوں سے یہ کہا کہ خبردار، اب آج کے بعد کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، اب سارے لوگ یہاں پر کنیسہ میں حج کریں گے۔ جب یہ بات اس نے پھیلائی کہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر عبادت کرے، تو ظاہر ہے کہ اس سے اہل عرب میں ایک اشتعال پیدا ہوا، ایک برانگیختی ہوئی، ایموشنل ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ کی حرمت ناقابل انکار رہی ہے، اور ہر دور کے لوگ یہاں پر آ کر حج کرتے رہے ہیں۔ اچانک ابرہہ نے یمن کے اندر ایک گھر بنا دیا ہے تو لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوئی شخص یمن گیا، اور یمن جا کر اس نے اس کلیسا کے اندر نجاست پھیلا دی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے وہاں جا کر پاخانہ کر دیا، اس سے وہاں اشتعال پیدا ہو گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کلیسا کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ جب یہ خبر ابرہہ بادشاہ کو ہوئی تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے منہدم نہ کر دوں، گرا نہ دوں، اور اس غرض کے لیے اس نے لشکر تیار کرنا شروع کیا جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے، اور چڑھائی کر کے معاذ اللہ بیت اللہ کی عمارت کو گرا دے، منہدم کر دے۔ یہ لشکر جو اس نے تیار کیا یہ بڑے بڑے ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اور خود ابرہہ ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر یمن سے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے روانہ ہوا، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ بڑا زبردست لشکر تھا، ساز و سامان، ہتھیار، اسلحہ، سب چیزیں لے کر یہ یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے کچھ قبیلے پڑتے تھے، جب وہ راستے سے گزرتا تو عرب کے قبیلے اس کی مزاحمت کرنا چاہتے کہ ہم اس کو روکیں۔ کئی جگہ عرب کے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لڑائیاں ہوئی، لیکن ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ اپنی قوت اور تعداد کے لحاظ سے سب پر بھاری تھا۔ جتنے راستے کی مزاحمتیں تھی، لوگ نے روکا چاہا، ان کو کچلتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے طائف تک پہنچ گیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر مشہور شہر ہے۔ آج تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو آدمی پہنچ جاتا ہے وہاں،
اس وقت وہاں پہنچنے میں 2-3 دن لگا کرتے تھے۔ طائف کے قریب پہنچ گیا اور پورا ارادہ کیا ہوا تھا بیت اللہ کے اوپر حملہ اب ہونے کا، گرانے کا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جو کلیسا کو جا کر آگ لگائی قریش کے لوگوں نے، یہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہ لوگوں نے غصے میں آ کر ایسا کر دیا۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں لیکن ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی غداری نہیں کرتے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو مسلمان ریاست میں معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو غیر مسلم، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جو شخص اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری وصیت فرمائی اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو، اس وصیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جتنے اہل ذمہ ہیں یعنی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کی ہم نے جان، مال، آبرو کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اس بات کا پورا خیال کرنا کہ اس ذمہ داری کے خلاف ورزی نہ ہو اور ان کی جان پر اور ان کے مال پر اور ان کے آبرو پر حملہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اور جو عبادت گاہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے ان عبادت گاہوں کو بھی چھیڑنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ اچھا جی، اب اصل مسئلے پر آتا ہے کہ جب طائف پہنچ گیا جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک شہر ہے، پہاڑی علاقے پر واقع ہیں، تو طائف کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے لشکروں کو پامال کرتا ہوا آ رہا ہے اور ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا تو ہمیں بھی شکست ہو جائے گی، لہذا طائف کے لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور اپنا ایک آدمی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ بھیج دیا کہ یہ آپ کو راستہ بتائے گا بیت اللہ تک پہنچنے کا۔ چنانچہ اس شخص کی رہنمائی میں یہ لشکر اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ آتی تھی۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو وہاں اہل مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے، جن میں سے 200 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، وہ ان کے ذاتی اونٹ تھے۔ لشکر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، اہل عرب کے یہاں اونٹ سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ 200 اونٹ وہاں پر چل رہے تھے، ان پر قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مکہ کے باشندو، ہمیں تمہیں ہلاک کرنا پیش نظر نہیں ہے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو ڈھانا چاہتے ہیں، کعبہ کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ رکاوٹ نہ ڈالو تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہو، ہم بیت اللہ کو ڈھا کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام لے کر جب ایک شخص حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ، اور مکہ مکرمہ کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک مقابلہ کرنے کا تعلق ہے تو اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ مقابلہ نہ کرنے کا اطمینان چاہتا ہے تو ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن یہ گھر میرا تیرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ میں یہ وارننگ ضرور دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے، ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کے محتاج نہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی عذاب آئے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم خود مقابلہ نہیں کریں گے۔ جو شخص یہ پیغام لے کر گیا تھا اس نے کہا کہ اچھا
آپ یہ بات براہ راست جا کر ابرہہ سے کہہ دو، اور آپ کی ملاقات کا ہم انتظام کراتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ نے دیکھا کہ نہایت ہی نورانی چہرہ، بڑے خوبصورت اور بڑے باوقار شخص تشریف لائے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ابرہہ متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ سے مل کر بہت متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں اور یہ کام کر کے جانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے مقابلہ نہ کرو تو ہم آپ سب کو امان دیتے ہیں کہ کسی کا کچھ بال بیکا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے بیت اللہ کو ڈھانے میں آپ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں جو آپ کے پاس آیا ہوں وہ آپ کو صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ نے میرے اور میرے دوستوں کے جو اونٹ پکڑ لیے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دو، پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کو جو سب سے پہلے دیکھا تھا تو آپ کی بڑی قدر و منزلت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ آپ بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہ بات سن کر مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ آپ کو تو اپنے اونٹ کی تو بڑی فکر ہے کہ اونٹ واپس کر دو، اور جس گھر کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہو اور اس کو اپنی عبادت گاہ مانتے ہو اس کی کوئی فکر نہیں، اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اس پر حملہ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اونٹ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا دار آدمی ہیں اور اپنے خدا اور اپنے مذہب اور اپنے دین کی کوئی فکر آپ کو نہیں۔ میں پہلے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، اب معلوم ہوا کہ آپ تو بہت گھٹیا ذہن کے آدمی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس گھر پر آپ حملہ کرنے آئے ہو وہ میرا گھر نہیں ہے، کسی انسان کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کو ہماری حفاظت کی کوئی محتاجگی نہیں ہے، اور نہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کی منت و سماجت کی جائے اور اس کو بچانے کے لیے حفاظت کی جائے۔ جس کا گھر ہے وہ اس کو خود بچائے گا، اور اس صورت میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو آپ خود اس کا نشانہ بنو گے۔ میری ملکیت میں اونٹ تھے، اس لیے میں نے اونٹ کے بارے میں آپ سے بات کر لی، اونٹ واپس کرنے کے بعد آپ اگر چاہو حملہ کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہونی ہے اور ہو کر رہے گی، اس لیے مجھے کعبہ کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بات سے کچھ متاثر ہوا اور بالآخر اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر آ گئے اور کعبہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اب اس کے آگے بے بس ہیں، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمائیں اور اس لشکر کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں، ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ دعا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اس میں ہر ایک ہی نشانہ بن جاتا ہے، لہذا سب اپنے گھروں کو خالی کر کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک یہ آج کی مجلس میں ہم نے کیا، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مجلس میں آگے کریں گے کہ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا، اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اب یہ جب بیٹھا ہوا آگے اس کو چلاتا ہے تو کیا آگے حقیقت ہوئی وہ انشاءاللہ دوسری مجلس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔